السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 13واں سبق پڑھیں گے، الدرس الثالث عشر، 13واں سبق۔ فعل ماضی معروف پڑھیں گے، مجہول پڑھیں گے، محموز و معطل پڑھیں گے۔ ماضی معروف، فعل ورب ماضی معروف یعنی ایکٹیو ورب۔ ایکٹیو ورب کہتے ہیں جس میں کرنے والا معلوم ہو، فاعل معلوم ہو۔ وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو، جیسے زید نے مارا، یا عمر نے کھایا، یا فاطمہ نے کتاب لی۔ تو لینے کا کام کس نے کیا؟ فاطمہ نے۔ کس کو لیا وہ بات الگ ہے۔ تو لینے کا کام جس نے کیا وہ ہمیں معلوم ہے، یعنی فعل کو کرنے والا، کام کو کرنے والا کون ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تو اسے ہی فعل معروف کہتے ہیں۔ فعل معروف جس میں فاعل معلوم ہو، جیسے زید نے مارا، تو مارا کس نے؟ زید نے۔ تو ہمیں یہاں فاعل معلوم ہے کہ کس نے مارنے کا کام کیا؟ زید نے کیا۔ عمر گیا، تو جانے کا کام کس نے کیا؟ عمر نے کیا، تو یہ فعل معروف ہے۔ مجہول کہتے ہیں پیسو ورب کو۔ مجہول یہ جہل سے بنا ہے، مجہول نامعلوم، مجہول کہتے ہیں نامعلوم کو، یعنی وہ فعل جس کے اندر فاعل نامعلوم ہو، فاعل معلوم نہ ہو، جیسے کتاب پڑھی گئی، کتاب پڑھی گئی، اور پین اٹھایا گیا، اور تو پین اٹھایا گیا اور کتاب پڑھی گئی۔ تو کتاب کو پڑھا گیا، کس نے پڑھا یہ معلوم نہیں۔ پین اٹھایا گیا، ہاں اٹھایا گیا، کس نے اٹھایا یہ معلوم نہیں، تو یہ فعل مجہول ہے۔ اور مجہول جو ہے وہ متعدی ضرور ہوتا ہے۔ اوپر آپ نے فعل متعدی پڑھا تھا، فعل متعدی اسے کہتے ہیں جس میں فاعل پر بات پوری نہ ہو، مفعول کی بھی ضرورت پڑے، مفعول ذکر کرنا ضروری ہو، جیسے میں نے کھانا کھایا، یا پھر میں نے پین اٹھایا۔ تو میں نے اٹھایا، تو میں اٹھانے کا کام کر رہا ہوں۔ کس چیز کو اٹھا رہا ہوں؟ پین کو، تو یہ مفعول ہے جس کو اٹھا رہا ہوں، تو مفعول پہ ہی بات پوری ہوگی۔ اگر میں کہوں گا میں نے اٹھایا تو اس سے بات پوری نہیں ہوگی، میں نے اٹھایا تو اس پہ بات پوری نہیں ہوگی، مفعول ذکر کرنا ضروری ہے۔ لیکن میں کہوں گا میں گیا تو یہ بات پوری ہے، میں بیٹھا یہ بات پوری ہے، چاہے میں یہ کہوں نہ کہوں کرسی پر بیٹھا تب بھی بات پوری ہے۔ تو یہ ہوتا ہے فعل مجہول ہمیشہ متعدی ہوتا ہے، اس لیے کہ جو مفعول ہوتا ہے نا اسی کو مجہول میں پیسو ورب میں فاعل کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ قائم مقام اس کی جگہ کھڑا کر دینا۔ تو جو مفعول ہوتا ہے اسی کو مجہول میں فاعل کی جگہ کر دیا جاتا ہے، اور فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے میں نے پین اٹھایا، یہ متعدی ہے، تو اب کیا کہوں گا اس کا مجہول؟ پین اٹھایا گیا۔ کس نے اٹھایا نہیں معلوم، لیکن پین اٹھایا گیا، تو مفعول کو وہاں پہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور فاعل کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ محموز یہ حمزہ سے ہے، اس میں ہا میم زا ہے، دیکھ لیجئے، حمزہ سے ہے محموز، یعنی حمزہ بنایا گیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فعل جس میں کسی نہ کوئی نہ کوئی حرف جو ہے حمزہ ہو، اور حمزہ کہاں ہو؟ فا عین لام کی جگہ ہو۔ عربی زبان میں فا عین لام بہت بڑا پیمانہ ہے، اسی کے وزن پہ جو ہے اور افعال آتے ہیں۔ فا عین لام حروف اصلیہ کی جگہ ہوتے ہیں۔ حروف اصلیہ کہتے ہیں جن سے ہم ڈکشنری میں کسی بھی ورڈ کو ڈھونڈتے ہیں۔ ڈکشنری میں اگر ہم نے ڈھونڈنا ہو تو ہم حروف اصلیہ سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو عربی زبان میں کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں، کچھ زائد ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، جیسے سائیکولوجی، تو سائیکولوجی کے شروع میں پی آتا ہے تو آپ اس میں پی سے ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان میں آپ حروف اصلیہ سے ڈھونڈیں گے۔ جیسے حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جو فا عین لام کی جگہ ہوں، اور جو اس کے علاوہ ہوں انہیں حروف زائد کہتے ہیں۔ تو ان کو آپ کو دھیان رکھنا ہے۔
تو فاعل لام میں سے کسی جگہ حمزہ ہو تو اسے کہیں گے محموز. جیسے یہ اخذہ میں دیکھیے شروع میں حمزہ ہے، یہ فعلہ کا وزن ہے، اخذہ فعلہ. اسی فعلہ کے وزن پہ ورب آتے ہیں، تو اخذہ فعلہ، تو یہ حمزہ جو ہے فا کی جگہ ہے. اسے کہتے ہیں فا کلمہ، اسے کہتے ہیں عین کلمہ، اسے کہتے ہیں لام کلمہ. فعلہ کے وزن پہ ہے یہ، تو یہ فا کی جگہ ہے حمزہ، تو یہ محموز ہے. کسی بھی حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو تو ہم اسے محموز کہتے ہیں. معطل حرف علت ہو، کوئی بھی حرف اصلی حرف علت ہو، جیسے دعا میں الف ہے، الف اور واو اور یا یہ حرف علت ہوتے ہیں. واو، الف، یا انہیں کہتے ہیں حرف علت. تو دعا کے اندر جو آخری حرف ہے یہ حرف علت ہے، اور علت کہتے ہیں بیماری کو. اور معطل بیمار ہوا، بیمار کر دیا گیا، معطل کہتے ہیں بیمار کر دیا گیا. تو یہ انہیں اس لیے معطل کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے وزن کو خراب کر دیتے ہیں. دیکھیے اخذہ کے اندر فعل کا وزن باقی ہے فعلہ، لیکن دعا میں فعلہ نہیں ہے، فعا ہے، فعلہ کا وزن نہیں ہے. تو یہ فعل کے وزن کو اس نے خراب کر دیا، فعلہ کا وزن خراب کر دیا، اسے بیمار کر دیا، تو اسی لیے اسے معطل کہتے ہیں. تو دعا اس میں آخر میں الف ہے جو کہ حرف علت ہے، تو اس نے وزن خراب کیا. با اصل میں تھا با یا آ، با یا آ تھا اصل میں، تو اس سے با آ ہو گیا، اس نے وزن خراب کر دیا. یا نے آ کے وزن خراب کر دیا. تو وہ یا کیوں ہے وہ آپ کو آگے انشاءاللہ پتہ چلے گا. وجدہ اس میں ابھی ٹھیک ہے، یہ بھی واو بھی حرف علت ہوتا ہے، لیکن یہ آگے چل کے یہ بھی کچھ گڑبڑ کرتا ہے. واو شروع میں آتا ہے تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے، یا بھی شروع میں آتا کوئی دقت نہیں، جب درمیان میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں جب دقت کرتے ہیں. تو وجدہ یہاں تو وزن سلامت ہے، لیکن آگے چلیں گے مضارع میں آئیں گے تو یہ وزن خراب کرے گا تھوڑا سا. تو یہی آج بتائیں گے اس میں. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کتاب ہے آپ کی، اس کے آخر میں ڈکشنری بھی دی ہوئی ہے اور مزید الفاظ بھی دیے ہوئے ہیں، آپ استفادہ کر سکتے ہیں. الفاظ معنی اس کتاب کے آخر میں دیے ہوئے ہیں، تو آپ ضرور استفادہ کریں. یہ جو الفاظ ہیں جو یہاں لکھے ہیں بریکٹ میں یہ موجود ہیں، باقی ان میں سے کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے. وجدہ اس نے پایا، ہی فاؤنڈ اس نے پایا. باع اس نے بیچا، دعا اس نے بلایا یا پکارا. اخذہ اس نے لیا یا پکڑا، لینے اور پکڑنے کے معنی میں آتا اخذہ. سأل اس نے سوال کیا یا اس نے پوچھا. قرأ اس نے پڑھا، ہی ریڈ. وصفہ اگر ڈاکٹر، طبیب اور دوا کے ساتھ اس کے معنی لیے جائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں نسخہ تجویز کرنا، نسخہ تیار کرنا، نسخہ لکھنا. یعنی اگر ڈاکٹر کے ساتھ وصفہ کا معنی لیں گے اور دوا کے ساتھ تو اس کے معنی ہوں گے نسخہ لکھنا، نسخہ تیار کرنا، یا پھر نسخے کو نسخہ تجویز کرنا. قالا اس نے کہا، قالا سب ماضی ہیں یہ. قالا اس نے کہا، ماضی کی پہچان یہ ہے اس کے آخری حرف پر زبر آئے گا. دیکھیں سب پہ زبر آ رہا ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے، باقی سب پہ زبر آ رہا ہے. قالا اس نے کہا. رما اس نے پھینکا، اس نے پھینکا. رما اس نے پھینکا. اکالا اس نے کھایا. ماذا کیا چیز، ما مانے کیا اور ماذا مطلب کیا چیز. سید علی کہتے ہیں میڈیکل سٹور والے کو، جو میڈیکل سٹور پہ ہوتا ہے اسے فارمسسٹ یا فارمسٹ کہتے ہیں، شاید فارمسسٹ کہتے ہیں اسے. سید علی کہتے ہیں عربی میں، سید علی میڈیکل سٹور والا. مذیع کہتے ہیں نیوز ریڈر کو، جو نیوز پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں مذیع. اناؤنسر کو بھی کہتے ہیں مذیع. طبیبۃ ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر کو کہیں گے طبیبۃ. جینٹ ڈاکٹر کو کہیں گے طبیب. جوافۃ یہ امرود کو کہتے ہیں جوافۃ امرود. کرۃ کسی بھی گیند کو کہیں گے، یا فٹ بال دکھا رکھی ہے لیکن کسی بھی گیند کو کہیں گے کرۃ. کوئی سی بھی گیند کو کہیں گے کرۃ. پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے. وجد حامد کتابا حامد نے ایک کتاب پائی، حامد کو ایک کتاب ملی. باع سید علی الدواء میڈیکل سٹور والے نے دوا
بیچی. دوا ہم اردو میں بھی دوا کو دوا ہی کہتے ہیں. یہ ہے دوا، ایسے لکھی جائے گی حمزہ کے ساتھ، الف اور حمزہ کے ساتھ. باع الصیدلی الدواء، میڈیکل سٹور والے نے دوا بیچی. دعا محمود صدیقہ، محمود نے اپنے دوست کو. دیکھیے دعا محمود، محمود بھی تھرڈ پرسن ہے، ہو بھی تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو اپنے سے ترجمہ کریں گے. محمود نے اپنے دوست کو بلایا. اخذ طالب مرساما، اسٹوڈنٹ نے اسٹینسل لیا. اخذ لیا، اسٹوڈنٹ نے. الطالب اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، عام اسٹوڈنٹ کو طالب کہتے ہیں اور خاص اسٹوڈنٹ کو تلمیذ کہتے ہیں. جو خاص اسٹوڈنٹ ہو اسے تلمیذ، جو عام اسٹوڈنٹ ہو اسے طالب کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ نے اسٹینسل ہوتا ہے جس سے وہ بناتے ہیں کچھ نشان کھینچنے کا آلہ جو ہوتا ہے، اسے مرسام کہتے ہیں، جس سے نشان کھینچا جائے، رسم بنایا جائے. طالب نے مرسام لیا یعنی اسٹینسل لیا. سأل التلمیذ المدرسہ، اسٹوڈنٹ نے ٹیچر سے پوچھا یا سوال کیا. قرأ المذیع خبرا، نیوز ریڈر نے خبر پڑھی. خبر کو خبر ہی کہتے ہیں. نیوز ریڈر نے خبر پڑھی. وصفت الطبیبۃ، وصفت ہے اصل میں، کیا ہے وصفت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، آگے ملانے کے لیے تا پہ زیر دیں گے. ایک ہے وصفتی اور ایک ہے وصفتی. وصفتی اور وصفتی میں بہت فرق ہے. وصفتی اور وصفتی. وصفتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تو نے کیا، تو نے منتخب کیا. فعلتی اور فعلتی. تو فعلت ہے، آگے ملانے کے لیے لام ساکن ہے نا، یہ الف لام کا، یہ جو لام ساکن ہے اس کی وجہ سے اس کے نیچے زیر دے رہے ہیں، کیونکہ جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو پہلے کو زیر دیتے ہیں، تو اس تا کے نیچے زیر دے رہے ہیں لام سے ملانے کے لیے. اگر روانگی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں زیر دیتے ہیں، اگر ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے وصفت الطبیبۃ. یا پھر یہ کیونکہ حمزہ وصلی ہوتا ہے یہ الف لام کا، یہ اس سے پہلے کوئی لفظ آئے گا تو یہ گر جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا. تو وصفت، اس کو تو سے ملائیں گے. وصفت الطبیبۃ، یہ لام تو ساکن ہے لیکن حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے لام نہیں پڑھتے، وہ حرف پڑھتے ہیں جو اس کے بعد ہے. تو یہ 14 ہوتے ہیں: تا، سا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. تو یہ 14 ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 14 ہیں وہ حروف قمری ہوتے ہیں، اس میں الف لام کا لام پڑھا جائے گا، جیسے القمر ہے اور الشمس ہے. الشمس، یہ 14 حروف الشمس میں سے آتے ہیں، حروف شمسیہ، اور اس کے علاوہ 14 حروف وہ حروف قمریہ، ان میں لام پڑھا جائے گا. تو وصفت الطبیبۃ، ڈاکٹر نے دوا کو لکھا. وصفت لکھا، ڈاکٹر نے دوا کو تجویز کیا. وصفت تجویز کیا. انت قلت لی، جس سے کہیں گے اس پہ لام داخل کریں گے. لی، مجھ سے کہا. انا کو یا لکھتے ہیں تو حرف جر کے بعد بھی جب آئے گی تو انا کو یا لکھیں گے، یا. آپ نے مجھ سے کہا. انت قلت لی، آپ نے مجھ سے کہا. اس جملے کو یاد کر لیجئے، بہت استعمال ہوگا آپ کو، یہ سب بہت استعمال ہونے والے ہیں، سب آپ کو یاد ہونے چاہیے. بار بار استعمال کیجئے، بدل بدل کے استعمال کیجئے. انت قلت لی، انا قلت لک، انا قلت لک، میں نے آپ سے کہا، ہے نا. ہوا قال لی، اس نے مجھ سے کہا. ہوا قال لک، اس نے آپ سے کہا. ہوا قال لہ، اس نے اس سے کہا. ہوا قال لنا، اس نے ہم سے کہا. ہوا قال لکم، اس نے آپ دونوں سے کہا. ہوا قال لکم، اس نے آپ سب سے کہا. انتی رمیتی بالکرتی، آپ نے گیند کو پھینکا، آپ نے بال کو پھینکا. انتی رمیتی بالکرتی، آپ نے بال کو پھینکا. یو تھرو دا بال. انا اکلت الجوافۃ، انا اکلت الجوافۃ، میں نے امرود کھایا. یہ انا کیوں لا رہے ہیں؟
انا اس لیے لا رہے ہیں آپ اسے اکلتا نہ پڑھ دیں. ابھی تو اس میں زیر زبر ہیں. جب زیر زبر نہیں ہوں گے تو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ اکلتا تو نہیں ہے یا اکلت تو نہیں ہے, تو اس لیے انا لے آئے کہ آپ اسے صحیح پڑھیں. اور عرب ایسا کرتے ہیں, کبھی کبھار آگے بھی لے آتے ہیں, یعنی اکلتو انا الجوافتہ بھی کہتے ہیں اور انا اکلتو الجوافتہ بھی کہتے ہیں, دونوں کہتے ہیں. انا اکلت الجوافتہ, میں نے امرود کھایا. وجد الکتاب, کتاب پائی گئی یعنی ملی, کتاب ملی یا پائی گئی. اس کا بھی میں نے ملنے کا ترجمہ کرا تھا لیکن وہ معروف ہے, آپ پانے کا ہی کر لیجئے. حامد نے ایک کتاب کو پایا, ایک کتاب کو حاصل کیا بھی کر سکتے ہیں, پایا. وجد الکتاب, کتاب پائی گئی. بیعت دواؤ, یہ مجہول ہے سب. بیعت دواؤ, بیعت دواؤ, دوائی بیچی گئی. دعی الصدیق, دعی یہ بھی مجہول ہے. دعی الصدیق, دوست پکارا گیا یا دوست کو بلایا گیا. اخذ المرسام, اسٹینسل لیا گیا. سئل المدرس, استاد سے ٹیچر سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا. قرئ الخبر, خبر پڑھی گئی. وصف الدواء, دوائی تجویز کی گئی, دوائی لکھی گئی. قیل لی, مجھ سے کہا گیا. قیل کہا گیا, لی مجھ سے. رمیتی, رمیت الکرۃ, رمیت الکرۃ ہے. رمیت الکرۃ, دیکھیں اس میں لام پڑا جائے گا, لام سے آگے ملانا تھا. رمیت کا تا ساکن, رمیت کی تا ساکن ہے اس لیے زیر دے دیا. جب دو ساکن جمع ہوئیں گے پہلے والے کو زیر دیں گے, تو اس تا کو زیر دے دیا. تو رمیت الکرۃ ہے, رمیت الکرۃ, کرۃ, رمیت الکرۃ, گیند بال پھینکی گئی. سب مجہول ہیں. اکلت الجوافۃ, امرود کھایا گیا. تو اس کو آپ کو ایسے ہی کرنا ہے, یہ سب معروف تھے, انہی سے یہ مجہول بنائے ہیں تاکہ آپ سمجھیں. مشق گفتگو. من ہذا, یہ کون ہے. ہذا سعید علی, یہ فارمسسٹ ہے. من ہذا, یہ کون ہے. ہذا مذیع, یہ ہذا مذیع, یہ نیوز ریڈر ہے. ماذا عملت الطبیبۃ, طبیبہ کیا کام کر رہی ہے, کیا طبیبہ نے کیا کام کیا. یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں طبیبہ نے کس چیز کا عمل کیا, یعنی طبیبہ نے یعنی ڈاکٹر نے کیا کام کیا. الطبیبۃ وصفت الدواء, طبیبہ یعنی ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر نے دوا کو تجویز کیا. من رما بالکرۃ, بال کو کس نے پھینکا. کون نے پھینکا یعنی کس نے پھینکا. ہم ایسے ہی کہتے ہیں اپنی زبان میں, کون کو کس کہہ دیتے ہیں کبھی کبھار. ہمارے محاورے کے اعتبار سے ہم کہیں گے اسے, یوں نہیں کہیں گے کون نے پھینکا. جس کو پھینکیں گے اس پہ با داخل کریں گے. تو بال کو کس نے پھینکا. من رما, کس نے پھینکا. بالکرۃ, گیند کو, بال کو. انتی رمیتی بالکرۃ, آپ نے بال کو پھینکا. رمیتی یعنی تو ایک مؤنث نے, تو ایک مؤنث نے بال کو پھینکا. مندرجہ ذیل تصریفات کو ماں ان کے معنی زبانی یاد کیجیے. ہوا, ہما, ہم, یہ سب آپ کو یاد ہونی چاہیے نحنو تک. ہوا وہ ایک, ہما وہ دو, ہم وہ سب. مردوں کی بات ہوگی. ہیا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہننا وہ سب عورتیں. انتا تو ایک مرد, انتما تم دو مرد, انتم تم سب مرد. انتی تو ایک عورت, انتما تم دو عورتیں, انتنا تم سب عورتیں. انا میں ایک مرد یا ایک عورت. نحنو ہم دو مرد یا دو عورتیں, یا سب مرد یا سب عورتیں. وجدہ پایا اسے ایک مرد نے. وجدہ پایا ان دو مردوں نے. وجدو پایا ان سب مردوں نے. وجدت پایا اسے ایک عورت نے. وجدتا پایا ان دو عورتوں نے. وجدنا پایا ان سب عورتوں نے. وجدتا پایا تو ایک مرد نے. وجدتما پایا تم دو مردوں نے. وجدتم پایا تم سب مردوں نے. وجدتی پایا تو ایک عورت نے. وجدتما پایا تم دو عورتوں نے. وجدتن پایا تم سب عورتوں نے. وجدتو پایا میں ایک مرد یا ایک عورت نے. وجدنا پایا ہم دو مرد دو عورتوں نے, یا سب مرد یا سب عورتوں نے. باع بیچا اسے ایک مرد نے. باع بیچا ان دو مردوں نے. باعو بیچا ان سب مردوں نے. باعت بیچا اسے ایک عورت نے. باعتا بیچا ان دو عورتوں نے. بعنا بیچا ان سب عورتوں نے. بعتا بیچا تو ایک مرد نے. بعتما بیچا تم دو مردوں نے. بعتم بیچا تم سب مردوں نے. اس کو دیکھیے جو آخر میں یہ سب میں سیم ہے, بس اس میں شروع میں کچھ حرکت کی تبدیلی آ گئی ہے. بعتی بیچا تو ایک عورت نے. بعتما بیچا تم دو عورتوں نے. بعتن بیچا تم سب عورتوں نے.
بیعتو بیچا میں نے، ایک مرد ایک عورت نے، بیعنا ہم بیچا ہم دو مرد یا دو عورتوں نے، یا سب مرد یا سب عورتوں نے۔ دعا بلایا اسے ایک مرد نے، دعوا بلایا ان دو مردوں نے، دعو بلایا ان سب مردوں نے۔ دعت بلایا اسے ایک عورت نے، دعتا بلایا ان دو عورتوں نے، دعونا بلایا ان سب عورتوں نے، دعوتا بلایا تو ایک مرد نے، دعوتما بلایا تم دو مردوں نے، دعوتم بلایا تم سب مردوں نے۔ دعوتی بلایا تو ایک عورت نے، دعوتما بلایا تم دو عورتوں نے، دعوتنا بلایا تم سب عورتوں نے، دعوتو بلایا میں ایک مرد ایک عورت نے، دعونا بلایا ہم دو مرد یا دو عورتوں نے، یا سب مرد یا سب عورتوں نے۔ اس کو ایسے یاد کرنا آپ کو۔ درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ ماذا وجد حامد، حامد نے کیا چیز پائی؟ وجد حامد کتابا، حامد نے کتاب پائی۔ ماذا باع سید علی، میڈیکل سٹور والے نے کیا چیز بیچی؟ باع سید علی الدواء۔ ماذا اخذ الطالب، اخذ الطالب مرساما۔ ماذا قرأ المذيع، قرأ المذيع خبرا۔ ماذا وصفت الطبيبة، وصفت الطبيبة الدواء۔ من رمى بالكرة، رميت البنت یا رميت البنت الكرة، یا پھر رمیتی الکراتا، رمیتی الکراتا یوں کہہ دیں گے۔ من اکل الجوافۃ، اکلت الجوافۃ۔ ماذا وجد، وجد الکتاب۔ ماذا بیع، بیع الدواء۔ ماذا اخذ، اخذ المرسام یا اخذ مرسام۔ ماذا قرئ، قرئ الخبر۔ ماذا وصف، وصف الدواء۔ ماذا رمی، رمیت الکرۃ، رمیت الکرۃ۔ مؤنث ہے تو مؤنث ہی لائیں گے، الکرہ ہے تو مؤنث فعل لے کے آئیں گے۔ ماذا اکیلا، اکیلا کے ساتھ کیا آیا تھا؟ اکیل الجوافۃ، اکیلت الجوافۃ، اکیلت الجوافۃ۔ خالی جگہیں کو پر کیجیے۔ وجد حامد کتابا، دعا محمودا، دعا محمود صدیقہ۔ باع سید علی الدواء، اخذ الطالب مرساما۔ سأل التلمیذ المدرس، قرأ المذيع خبرا۔ وصفت الطبیبة الدواء، انا اکلت الجوافۃ۔ وجد الکتاب، وصف الدواء، بیع الدواء۔ رمیت الکرۃ، دعی الصدیق۔ اکلت الجوافۃ، اکلت الجوافۃ یا پھر اکلت الجوافۃ۔ اخذ، اخذ مرسام، اخذ المرسام۔ نیچے دیے ہوئے معروف جملوں کو مجہول میں تبدیل کیجیے۔ معروف سے مجہول بنانے آپ کو۔ دعا حامد صدیقہ، حامد نے اپنے دوست کو بلایا۔ دعی الصدیق، دوست بلایا گیا۔ سأل الطالب زمیلہ، تو کیسے کہیں گے اسے؟ سئل الزمیل، دوست سے، زمیل کہتے ہیں ساتھی کو، کلاس میٹ کو، جو ویسا ساتھی ہوتا ہے پڑھائی کا اسے زمیل کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ نے اپنے ساتھی سے سوال کیا تو سئل الزمیل، ساتھی سے سوال کیا گیا۔ وجد محمد قلما، محمد نے قلم پائی تو وجد القلم، قلم پائی گئی۔ اسے آپ کو لکھنا ہے ایسے۔ قرأت فاطمۃ الدرس، تو اسے کیسے کہیں گے؟ قرئ الدرس، قرئ الدرس۔ انتی رمیتی بالکرۃ، یا پھر انتا رمیتا بالکرۃ، دونوں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، انتا بھی کہہ سکتے ہیں انتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انتی رمیتی بالکرۃ، رمیت الکرۃ، رمیت الکرۃ، گیند پھینکی گئی۔ ہوا فتح الباب، تو فتح الباب، دروازہ کھولا گیا۔ ہوا فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا۔ فتح الباب، دروازہ کھولا گیا۔ انت قلت لی، آپ نے مجھ سے کہا تو قیل لی، مجھ سے کہا گیا، مجھ سے کہا گیا۔ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ دوا فروش نے دوا فروخت کی تو باع سید علی الدواء، خالد نے پینسل لی، پینسل
اچھا، پینسل کو ہی مرسام کہتے ہیں، وہ اسٹینسل میں نے لغت میں دیکھا تو اسٹینسل دکھا رہا تھا، خیر پینسل ہی ہوگا، مرسام کو کہتے ہوں گے۔ تو اخذ خالد مرسامن، ناموں پہ الف لام نہیں آتا ہے، اخذ خالد مرسامن۔ محمود نے استاد سے سوال کیا، سأل محمود المدرسہ، نیوز ریڈر نے خبر پڑھی، تو قرأ المذيع خبرا، لیڈی ڈاکٹر نے دوا تجویز کی، وصفت الطبیبۃ الدواء، لڑکے نے گیند پھینکی، تو رمى الولد الكرة، رمى الولد الكرة، با کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، بغیر با کے بھی لا سکتے ہیں۔ تو رمى الولد بالكرة یا پھر رمى الولد الكرة، تم نے امرود کھایا، انت اکلت الجوافۃ، حامد نے اپنے دوست کو بلایا، دعا حامد صدیقہ، یہ کتاب پڑھی گئی، قرئ ھذا الکتاب، قرئ ھذا الکتاب، یہ کتاب ھذا الکتاب، قرئ پڑھی گئی تو قرئ ھذا الکتاب، قرئ ھذا الکتاب، وہ قلم بیچا گیا۔ دیکھیے وہ آ رہا ہے، وہ قلم کیسے کہیں گے؟ ذالک القلم، ذالک القلم، وہ قلم ہے، ذالک قلم، وہ قلم، ذالک القلم، وہ قلم اور وہ قلم ہے میں بہت فرق ہے، وہ قلم ذالک القلم اور وہ قلم ہے ذالک القلم، الف لام لگا دیں گے، یعنی ذالک القلم، تو وہ قلم بیچا گیا، تو بی آ ہوگا، سوری بی آ ذالک القلم۔ قاعدہ بتا رہے ہیں آگے، جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، جیسے وجد حامد کتابا، اس میں حامد کیا ہے؟ معلوم ہے، جو پا رہا ہے کس کو؟ کتاب کو۔ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، جیسے وجد الکتاب، کتاب پائی گئی، بی الدواء، دوائی بیچی گئی، دعی صدیق، دوست کو بلایا گیا، تو اس میں کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ محموز وہ فعل ہے جس کے تینوں حروف اصلیہ، یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں بتائی تھی، حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کی جگہ پر حمزہ ہو، اگر وہ حمزہ فا کلمے کی جگہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، جیسے اخذا میں ہے، اخذ الطالب مرسامن، تو اس میں یہ فا کلمے پہ ہے تو اسے محموز الفا کہیں گے۔ اگر وہ حمزہ عین کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، جیسے سآلا، اس میں عین کلمے کی جگہ ہے تو یہ محموز العین ہے، کیوں؟ اس میں حمزہ کیا ہے؟ عین کلمے کی جگہ ہے۔ فا عین لام، تو فا پہلے ہے، پھر عین ہے، پھر لام ہے، تو اسی ترتیب پہ ہوتا ہے افعال کے اندر بھی، پہلے فا آتا ہے، پھر عین آتا ہے، پھر لام آتا ہے، تو یہ محموز العین ہے۔ سأل التلمیذ المدرسہ، اگر حمزہ لام کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ المذيع خبرا، تو اس میں حمزہ عین کی لام کی جگہ ہے، لام کلمے کی جگہ ہے تو محموز اللام کہیں گے، قرأ المذيع خبرا، آخر میں آ رہا ہے، لام بھی آخر میں ہوتا ہے، فا عین لام میں معطل بتا رہے ہیں۔ وہ فعل ہے جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے کسی کی جگہ پر حرف علت ہو، تین ہے، وہ حرف علت کتنے ہیں؟ تین، واو، الف، یا۔ اگر حرف علت فا کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو معطل فا کہتے ہیں، جیسے وصفت الطبیبۃ، یہ واو فا کی جگہ ہے، وصفت الطبیبۃ الدواء۔ اگر حرف علت عین کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو معطل عین کہتے ہیں، جیسے باع سید علی الدواء، دیکھیے عین کی جگہ ہے الف آ رہا، جو یہ معطل عین ہے، معطل العین۔ اگر حرف علت لام کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو معطل اللام کہتے ہیں، جیسے دعا محمود صدیقہ، اس میں دیکھیے لام کلمے کی جگہ ہے، بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔